عمل کی نیت کر لیں. انشاءاللہ جو کچھ سنیں گے عمل کریں گے. میں بھی نیت کروں جو کچھ کہوں گا انشاءاللہ عمل کروں گا. اللہ کام کی بات کہنے کی توفیق دے اور ہم سب کو عمل والا بنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اللہ پاک کی مہربانیوں میں بہت بڑی مہربانی یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں حج کے لیے بلا رہے ہیں. اللہ سفر حج آسان فرمائے اور قبول فرمائے. سفر تو کوئی بھی ہو اس میں مشقت ہوتی ہے. عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ حج کے سفر میں زیادہ مشقت ہوتی ہے. ایسی بات نہیں، صرف سفر ہی کی مشقت ہے اور مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو تھکاتا ہے تو سمجھتا ہے زیادہ مشقت. اس لیے سفر حج جو آدمی مسائل کو سیکھ کر کسی کو دیکھے بغیر جلد بازی کیے بغیر حج کرے گا اس کا حج بہت آسان حج ہوتا ہے. اس لیے یہ بات نکال دینا چاہیے ذہن سے کہ سفر حج میں بہت مشقت ہے. نہیں، مشقت تو سب سفر میں ہے. سفر حج میں اسے زیادہ محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے جو مسئلہ نہیں جانتا اور جلد بازی کرتا ہے. اس لیے مسائل خوب سیکھ لینا چاہیے اور پڑھ لینا چاہیے. یہ بار بار حاجیوں کو جوڑنا اور بیان کرانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ حاجی یہ چاہتا ہے میرا حج اچھا ہو جائے، ورنہ یہ بار بار جوڑنے کا سوال ہی نہیں ہے. ایک دفعہ سن لیا ہو گیا کام. لیکن ایک ہی بات بار بار بیان کی جا رہی ہے کہ یہاں سے عمرے کا احرام باندھ کے جانے والے وہاں پہلے جائیں گے، طواف کریں گے، پھر صحیح کریں گے، حلق کرا دیں گے، عورتیں اپنے 1 انگل بال کاٹ لیں گی اور پھر احرام ان کا کھل جائے گا. پھر 8 تاریخ کو یا معلم کہے گا تو 7 کو مینا چلے جائیں گے. پھر 8 کو دن بھر مینا رہنے کے بعد 9 کو عرفات چلے جائیں گے. وہاں سے رات میں پھر مزدلفہ آ جائیں گے. پھر دوسرے دن صبح میں کنکڑی مار لیں گے، قربانی کرا دیں گے، حلق کرا دیں گے اور اس کے بعد طواف زیارت کر لیں گے. پھر 2 دن اور کنکڑی مار لیں گے. حاجی صاحب ہو گئے. تو جتنے حاجی جائیں گے وہ سب یہ اعمال کریں گے. جتنے جائیں گے سب یہ کریں گے. لیکن اس میں کسی کا حج مقبول ہوگا اور کسی کا مردود ہوگا. اللہ ہم سب کا حج مقبول کرے. تو یہ مقبول کیوں ہوگا اور مردود کیوں ہوگا؟ مقبول جو ہے حاجی حج سے پہلے کچھ تیاری کرے گا اور حج کے دوران جو کچھ سیکھ کر گیا ہے وہ کرتا رہے گا. تو انشاءاللہ حج کے بعد کی زندگی میں حج مقبول ہو جائے گا تو اس کی علامت یہ ہوگی کہ اس کے سب شعبے میں نمایاں فرق ہو جائے گا. اس کی نماز بدل جائے گی، اس کی تلاوت بدل جائے گی، اس کا ذکر بدل جائے گا، اس کی زبان بدل جائے گی، اس کی آنکھوں پہ کنٹرول ہو جائے گا، اس کے دل میں کینہ حسد بغض نہیں ہوگا، اس کی معاشرت میں اگر پردہ نہیں تھا تو پردہ ہو جائے گا، معاملات میں کاروبار میں جھوٹ بولتا تھا تو چھوڑ دے گا، بیجا غصہ گھر میں باہر ملازم پر، بیوی پر، بچوں پر کرتا تھا تو وہ چھوٹ جائے گا، صبر آ جائے گا، حلم ہو جائے گا. غرض یہ کہ جہاں تھا، جس شعبے میں تھا، جس کے ساتھ رہتا تھا، حج کے بعد اسے تعجب ہوگا کہ یہ آدمی ایسا تو نہیں تھا، یہ کیسا بدل گیا. اور پوچھے کہ بھائی تم اتنے کیوں بدل گئے تو یہ کہہ رہے میں اب حاجی ہو گیا ہوں، میں نے حج کیا ہے، تاکہ دیکھنے والا یہ سمجھ جائے کہ حج کے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی میں فرق ہوتا ہے. اس لیے اکثر یہ ہوتا ہے مال آ گیا، حج کے لیے چلے گئے، چند ارکان کر لیے، حاجی ہو گئے. حاجی تو اب بہرحال ہو جائیں گے، بلکہ حاجی تو ہم یہیں سے ہو گئے. ایئرپورٹ پر ہم کھڑے ہوں گے احرام باندھے ہوئے، نہ ابھی ہم مینا گئے نہ عرفات گئے. پیچھے سے آدمی کہے گا حاجی صاحب ذرا ہٹ جائیے، ذرا کنارے ہو جائیے. آفیسر جو وہاں چیک کر رہا ہوگا، لائن میں لگا رہا ہوگا، وہ کہے گا حاجی صاحب ذرا آپ یہ لائن میں آ جائیے. بورڈنگ دینے والا کہے گا حاجی صاحب ذرا اپنی بورڈنگ اٹھا لیجئے، آپ کہاں دیکھ رہے ہیں لیجئے. یعنی ابھی تو حاجی عرفات مینا بھی نہیں پہنچنے گیا لیکن حاجی ہو گیا. تو ایسا حاجی تو پہلے دن ہی سے ہو جاتا ہے، کہاں جا رہے ہیں فلاں حج کرنے جا رہے ہیں، حاجی صاحب کہاں جا رہے ہیں. ایسے حاجی سبھی ہو جائیں گے لیکن مقبول حاجی بہت کم ہوں گے. مقبول حاجی وہی بنے گا، اسی کا حج مقبول ہوگا جو حج سے پہلے چند اعمال کر کے جائے گا. وہ کیا کرنا ہوگا کہ کرنے کا ایک کام یہ ہے
کہ اسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں بھی جانا ہے، تو اب یہ حج کا ارادہ کرنے والا اب حاجی بننے جا رہا ہے تو کم از کم 1-2 سنتیں روز سیکھے گا، تاکہ سنتوں میں اضافہ ہو جائے۔ جو پچھلی زندگی میں سنتیں تھیں وہ سنتیں ہماری زندگی میں بڑھتی چلی گئیں، اور یہ نیت کر لیا کہ پوری زندگی میں کوئی عمل سنت کے خلاف نہیں کرے گا، تاکہ اس ارادے کے ساتھ جتنا عمل ہو چکا ہے، جتنا سیکھ چکا ہے وہ، اور جو باقی سیکھنے سے لیے رہ گیا وہ بھی سب سیکھے والوں میں شمار ہو جائے گا اس کا۔ ایک تو یہ ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ جو گناہ کرتا تھا وہ سب آج سے چھوڑ دے گا، اب اس نے حج کا ارادہ کیا ہے چھوڑ دے گا۔ گناہ کے ساتھ جو حج ہوگا اور توبہ کا ارادہ نہیں ہوگا تو حج مقبول نہیں ہوگا۔ حج زندگی بدل دینے کے لیے ہے، اور آج کل ایک مصیبت یہ آئی ہے موبائل، جہاں اس سے بہت سارے فائدے ہیں وہاں حاجی ایک بہت بڑا نقصان اس سے اٹھاتا ہے۔ وہ یہ کہ دیکھیے نماز آپ اپنے یہاں جہاں رہتے ہیں وہاں پڑھ لیں، بمبئی کے ہیں بمبئی میں پڑھیے، آپ کو روزہ رکھنا ہے جہاں رہتے ہیں وہیں رکھ لیجئے، آپ کو زکوٰۃ دینا ہے اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دیجئے، لیکن آپ چاہیں حج ہم اپنے یہاں کر لیں تو حج تو اپنے یہاں نہیں ہوگا۔ حج کے لیے اللہ نے شرط لگا دیا کہ کہیں کے بھی ہو اپنا گھر وطن رشتہ داروں کو سب کو چھوڑو اور مکہ آؤ اور پھر یہاں سے مینا عرفات جاؤ۔ اس کے بغیر کوئی کتنا بڑا آدمی ہو وہ چاہے میرا حج ہو جائے اس کا حج نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو وطن چھوڑایا رشتہ دار چھوڑائے یہ اس لیے چھوڑایا تھا کہ پوری ایک سوئی کے ساتھ میرے گھر آ کر میرا ہو جائے، پوری ایک سوئی کے ساتھ میرے گھر آ کر میرا ہو جائے۔ لیکن اس موبائل سے روز صبح شام گھر کی خیریت پوچھتا ہے، تو پتہ چلا آج چھوٹا بچہ بیمار ہو گیا، تب اس کو شام تک چھوٹا بچہ یاد آ رہا ہے اللہ کے بجائے جیسا یاد آنا چاہیے۔ دوسرے تیسرے دن پتہ چلا امی کو بڑا بخار ہو رہا ہے، ذرا دعا کرنا، ابھی امی کے بخار کو یاد کر رہا ہے۔ ایک دن فون کیا آپ تیسرے دن اور دکاندار اپنے دکان کے نوکر سے یا جس کو چھوڑ کر آیا تھا پارٹنر سے یا بھائی سے خیریت پوچھتا ہے کیسا دھندا ہے، اس نے کہا بھائی 3 دن سے تو بہت مندہ چل رہا ہے۔ اب اس کو صدمہ ہو گیا کہ اتنا مندہ چل رہا ہے۔ غرض یہ کہ یہ ہر وقت مکے کے بجائے اپنے گھر بمبئی ہے۔ کسی نے شعر کہا ہے سمجھو ہمیں وہیں پر دل ہو جہاں ہمارا، سمجھو ہمیں وہیں پر دل ہو جہاں ہمارا۔ اگر مکے میں رہ کر ہمارا دل ہر دم گھر پر اور بمبئی میں ہے تو ہم مکے میں نہیں ہیں۔ اس لیے یہ ایک مصیبت آئی ہے اس معاملے میں، حاجی کے لیے تو بہت بڑی نقصان کی چیز ہے۔ اس لیے موبائل تو روز کرنا نہیں چاہیے، پہنچ گئے ایک فون ہو گیا گھر پہ ہم خیریت سے ہیں۔ اب دوبارہ حج کر لیا، چونکہ مینا میں یہ ہوتا ہے کہ کنکڑی مارنے میں کبھی کبھی کچھ لوگ مر جاتے ہیں، اس لیے حج ہونے کے فوراً بعد فوراً فون کر دیے بھائی ہم لوگ صحیح سالم الحمدللہ ہمارا حج ہو گیا۔ اب یہ فون نہیں کہ صبح شام فون، اور غضب تو یہ ہے کہ عرفات کے میدان میں بیٹھتے ہیں اور فون کی گھنٹیاں بجتی ہیں۔ جو دن ایسا ہے کہ زندگی میں بڑی مشکلوں اور تمناؤں کے بعد آج وہ حاصل ہوا ہے اس کو فون کی نظر کر دیتے، اس لیے اس دن فون تو بالکل ہی بند کر دینا چاہیے۔ اس لیے حج کے لیے اللہ نے اپنے یہاں بلایا سب کو چھوڑو تاکہ میرے ہو جاؤ۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ جب میں پڑھنے گیا مدرسے میں تو گھر سے خطوط آتے تھے، تو میرے کمرے میں ایک مٹکا تھا خالی، اس میں سوراخ ہو گیا تو پانی بھرا نہیں جاتا تھا تو ایسے ہی پڑا ہوا تھا، تو میں سارے خط اسی میں ڈالتا جاتا تھا۔ جب امتحان سے سال میں فارغ ہو جاتا تھا تب سب کے خط پڑھتا تھا، تو کسی کے یہاں کوئی ایسی خبر ہوتی تھی فلاں کے یہاں بچہ پیدا ہوا، فلاں کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی، فلاں کا فلاں تاریخ کو نکاح طے ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا۔ پھر فرمایا اگر پڑھنے کے زمانے میں ہم روز یہ پڑھتے رہتے تو ہر دم ذہنی انتشار ہوتا، اور ہم پڑھنے آئے ہیں اور جو کچھ ہوا اس میں نہ ہم کچھ بنا سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں، اس لیے جس کام کو کرنے آئے ہیں اسے تو بنا لیں، جب نہ ہم اسے بنا سکتے ہیں بگاڑ سکتے ہیں، جس کی خبریں سن رہے ہیں تو جو کر رہے ہیں وہ تو ہم ڈھنگ سے کر لیں۔ لیکن اکثر یہی حال ہے، میں ایسے بزرگوں کو جانتا ہوں جو پہنچتے ایک فون کرتے بھائی ہم خیریت سے پہنچ گئے،
ہماری فکر نہیں کر. حج ہو گیا، ایک فون کر کے بتا دیا کہ حج ہو گیا ہمارا، سب ارکان آسانی سے ہو گئے. اب ہو گیا، لیکن کتنے ہیں جو صبح شام فون لگا رہے ہیں. اس کے علاوہ موبائل کی گھنٹیاں حرم میں بجتی ہیں اور اس میں میوزک بجتی ہے. تو جو گناہ حرام ہے باہر کی دنیا میں بازار میں حرام ہے، وہ حرم میں ہو تو کتنا بڑا گناہ ہوگا. اس لیے ہر حاجی کو موبائل کا کم سے کم استعمال کرنا ہے اور اپنی گھنٹی کا جو ٹون ہے اس پہ ڈال دینا ہے، میوزک سے بدل دینا ہے. اب جانے سے پہلے کیا کیا کرنا ہے؟ جانے سے پہلے سچی توبہ کرنا ہے. جو آدمی سچی توبہ کر کے نہیں جائے گا اسے یہ خیال نہیں ہے کہ ہم حاجی بننے جا رہے ہیں، ہمیں گناہ چھوڑنا ہے، تو اسی غفلت کے ساتھ انہی گناہوں کے ساتھ احرام کی حالت میں رہے گا. یعنی اس کی نگاہ غلط پڑتی ہے تو احرام کی حالت سے پہلے اس نے نیت نہیں کیا تھا اپنی نگاہ کے صحیح کرنے کی، وہ لایانی اور غیبتیں کرتا ہے اور احرام سے پہلے اس نے نیت نہیں کیا تھا. غفلت کی نماز پڑھتا ہے، اس نے احرام سے پہلے اس کی نیت نہیں کیا تھا، لوگوں کو ستایا ہے. ہم سمجھتے ہیں عام طور سے معاشرے میں یہ ہے کہ ہر ایک کو ایک دوسرے سے شکوہ ہے کہ ہمیں ان سے تکلیف ہے، حالانکہ دوسرے کو ہم سے شکوہ ہے کہ ہم کو ان سے تکلیف ہے. اللہ کے واسطے اللہ کو حاضر ناظر جان کر خود اپنا محاسبہ کر لے کہ میرے اللہ کو پتا ہے کہ میں نے فلاں کو تیز بات کہا، فلاں کو ستایا، فلاں کو تکلیف پہنچایا. تو حج سے پہلے اگر معافی نہیں مانگا اور یہ معاملہ صاف کر کے نہیں گیا تو یہ لوگوں کو ستا کر گیا اور توبہ نہیں کر کے گیا. اب جب احرام باندھے گا اور اس کی نیت اس کے توبہ کی نہیں ہوگی تو یہ جتنی بری عادتیں ہیں یہ سب اور پکی ہو جائیں گی نکلنے کے بجائے. احرام کی حالت میں جو کیفیت، جو اعمال، جو سوچ، جو بول، جیسا دیکھنا، جیسی نماز، جیسا ذکر، جو کچھ جیسے رہے گا اس کی پوری زندگی ویسی بن جائے گی. اس لیے اللہ والے حج سے پہلے اپنی زندگی کو بغور دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں کیا کیا قصور ہم نے کیا ہے اور کرتے رہے ہیں، اور سب سے توبہ کرتے ہیں. اس میں خاص طور سے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کچھ نہ کچھ باتیں ہوتی ہی رہتی ہیں. ساس بہو کے ساتھ، سمدھن کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ ایک ساتھ جینا ہے، رہنا ہے، کبھی کچھ لینا ہے، دینا ہے. کبھی اس کے بچے نے ہمارے بچے کو مار دیا، کبھی ہمارے بچے نے اس کو مار دیا، ایک جھگڑا ہوا، اب دل کے اندر کینہ بنا ہے. یہ سب صاف کیے بغیر احرام کی حالت میں کینہ دل میں رہا تو کینہ پرور بنے گا اور کینہ والے جنت میں نہیں جائے گا. حج کو لوگوں نے سمجھا بہت کم ہے، بہت کم لوگوں نے سمجھا. مال آ گیا حج کرنے چلے گئے، اور آج تو اتنا رواج بن گیا ہے، ارے بھائی کئی سال ہو گئے چلو نا حج کر کے آئیں گے. ایک حاجی صاحب بار بار حج کے لیے جاتے ہیں تو ان سے کسی نے پوچھا آپ ہر سال کیوں جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا پچھلا حج خراب ہو گیا تھا، آئندہ پھر جاتے ہیں کہ اس سال اچھا حج کریں گے. حالانکہ بہت اچھا کر کے آتے ہیں لیکن پھر کہتے ہیں اتنا خراب ہو گیا تھا، اسے ٹھیک کرنے جا رہے ہیں، اس سال بہت اچھا حج کریں گے. تو حج سے پہلے یہ کرنا ہوگا کہ تنہائی میں بیٹھ کر 2 رکعت صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ کی پڑھ کر کہ اللہ پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور میری زندگی بنا سوار دیجئے، مجھے آپ کے دربار میں آنا ہے. کوئی آدمی ہمارے گھر آیا ہو اور ہم دروازے پر اس کے استقبال کے لیے گئے ہوں، بھائی آؤ، لیکن اگر اس کے پیروں میں گندگی لگی ہو تو اور نگاہ پڑ جائے تو اسے گھر میں نہیں بلائیں گے، بولے بھائی صاحب رکو ذرا، ہم پانی دیتے ہیں ذرا پہلے دھو لو. ہم اللہ کے دربار میں جائیں گے، اللہ نے ہمیں توبہ کا پانی دیا ہے کہ توبہ سے اپنے دل کو دھو لو، نامہ اعمال کی سیاہی مٹا لو، سب گناہ سے ایسی توبہ کر لو، سچا پکا ارادہ کر لو کہ اب اس میں سے کوئی گناہ نہیں کریں، اور جس کا تعلق مخلوق سے ہے اس سے مل کر معافی مانگو. بڑوں نے اس کا بہت خیال رکھا ہے، بہت خیال رکھا ہے. حضرت ناظم صاحب جو مشہور ہیں، جن کو حضرت ناظم صاحب کہا جاتا ہے، تو علمی دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب کو کہا جا رہا ہے، جو بہت بڑے اللہ والے ہیں، فورن سے پڑھ کر آئے تھے، بہت بڑے انگریزی داں تھے، لیکن پھر باقاعدہ عالم بنے، پھر عربی داں ہوئے. عربی میں بھی اشعار کہتے ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں، انگلش میں بھی کہتے ہیں. ایسے قابل آدمی ہیں
کہ ڈھونڈنے اور تلاش کرنے پر لاکھوں میں ایک ملے ایسے آدمی، اور پھر اتنے بڑے اللہ والے ہوئے کہ حضرت تھانوی کے خلیفہ ہو گئے۔ ان کی بزرگی کا لوگوں کے دلوں میں ایسا سکہ جم گیا، ان کی ایسی عظمت بیٹھ گئی کہ مسلمان تو مسلمان چھوڑو، غیر مسلم جب بازار سے گزر جاتے تھے تو سب غیر مسلم کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑتے تھے اور یہ کہتے تھے بہت بڑے مہا پروش ہیں، یہ بہت بڑے آدمی ہیں، ارے یہ تو دیوتا ہیں، اور بہت خوبصورت بنایا تھا اللہ نے ان کو۔ تو ان سارے لوگ ان کی بزرگی کے قائل کہ بہت بڑے اللہ والے، غیر بھی قائل۔ ایک دفعہ مدرسے سے نکل کر گھر کی طرف جا رہے تھے، صبح کا وقت تھا اور بھنگی جھاڑو دے رہا تھا۔ یہ قریب پہنچے، اسے پتا نہیں تھا، اسے جھاڑو ایسا گھمایا کہ ان کو جھاڑو لگا اور کچھ گرد و غبار ان کے اوپر آ گیا۔ تو جب غصہ ہوتے تھے تو کچھ اور نہیں کہتے تھے، صرف یہ کہتے تھے گھاس کہیں کے۔ غصے میں طالب علموں کو پڑھاتے بھی تھے تو کبھی کہتے تھے غصے میں، تو اتنا کہتے تھے گھاس کہیں کے۔ تو اس بھنگی کو کہہ دیا گھاس کہیں کے اور چلے گئے۔ اب جب اپنے دروازے پر پہنچے تو خیال ہوا کہ بھنگی تو اپنا فرض ادا کر رہا تھا کہ اس کی ڈیوٹی تھی جھاڑو لگانے کی، ہمیں ہی راستہ بدل کر جانا چاہیے تھا۔ اس نے تو کوئی غلط کام کیا نہیں، غلطی تو ہم سے ہوئی، اور ہم نے اسے غصے میں گھاس کہیں کہ کہہ دیا۔ کل اللہ پوچھے گا کہ اس کا قصور نہیں تھا، تو نے ایسا کہا، تو کیا جواب دوں گا میرے اللہ کو؟ تو خادم ساتھ تھا، کہا جلدی چلو واپس۔ کہا حضرت کہاں جانا ہے؟ کہنے اس بھنگی سے بات کرنا ہے۔ کیا بات کرنا ہے؟ تم لے چلو۔ تو وہاں گئے تو وہ تو جھاڑو لگا کے نکل گیا تھا۔ بہت پریشان ہوئے، پورا دن بے چینی میں گزرا، رات بے چینی میں گزری۔ صبح میں جب مدرسے سے نکلے اسی وقت کہنے لگے بھائی چلو، اس کو تو جھاڑو لگا رہا ہوگا، اور گئے تو اسے کہا بھائی سن بیٹا ذرا سن لے میری بات۔ تو اسے کل کی بات یاد تھی کہ ہاں میری طرف سے جھاڑو کا ایسا کچھ گرد غبار پہنچ گیا، تو اس نے ہاتھ جوڑا، بولے سرکار مجھ سے غلطی ہو گئی، سرکار میں نے دیکھا نہیں تھا، حضور کے آپ تھے، سرکار مجھے معاف کر دیجیے۔ میں نے کہا بیٹا تجھ سے میں معافی مانگنے آیا ہوں، تیری غلطی نہیں تھی، غلطی میری تھی۔ نہیں نہیں سرکار آپ کی کیا غلطی، آپ تو بڑے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں بڑے نہیں ہیں، میں نے تجھے غصے میں گھاس کہہ دیا تھا اور تو فرض ادا کر رہا تھا، تیری ڈیوٹی تھی کہ تو صفائی کر، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ کو معاف کر دے۔ تو ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا سرکار کیسی بات کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں تو بیٹا مجھے معاف کر دے۔ اب وہ کئی لوگ آنے جانے والے جمع ہو گئے کہ بھائی بات کیا ہو گئی؟ لوگوں نے کہا حضرت کیا بات ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ بات ایسی ہو گئی کہ کل مجھ سے ایک بڑی غلطی ہو گئی اور یہ ایسا کر رہا تھا، میں نے اسے ڈانٹ دیا تھا، تو اس لیے میں سے معافی مانگ رہا ہوں۔ تو بیچارہ وہ خود ہی بار بار کہہ رہا تھا معاف کر دی، لیکن لوگ جانتے تھے کہ حضرت ایسے ہیں کہ معافی مانگے بغیر جائیں گے نہیں۔ تو کہا کہ بھائی تو معاف کر دے، نہیں تو حضرت جائیں گے نہیں۔ اس نے کہا حضرت اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو میں کہہ دیتا ہوں، ورنہ میں ہی غلطی کیا۔ نہیں بیٹا تو دل سے کہہ دے میں نے معاف کر دیا۔ تو اس نے کہا حضرت میں دل سے کہتا ہوں میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ حضرت نے اس زمانے کا 10 روپیہ نکال کر اسے خوش کیا کہ تو راضی ہو جا۔ اس نے کہا میں حضرت راضی ہوں، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے آپ سے۔ میں کہا نہیں کل قیامت میں کیا اللہ کو جواب دوں گا کہ تو نے کسی کو گھاس کیوں کہا تھا؟ ہم اپنی زبان سے نہ جانے کس کو کتنا کچھ کہتے رہتے ہیں، اور ہم حاجی بننے جا رہے ہیں۔ ہرگز ایسے حاجی کو اللہ نہیں ملے گا۔ پہلے معافی مانگو جس کا دل دکھایا ہے۔ یہ مت سوچو کہ میں چھوٹا ہوں کہ میں بڑا ہوں۔ اللہ کے لیے بڑا جب رسوا ہوتا ہے اللہ اس کی عزت کے فیصلے کرتا ہے۔ ہاں اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے یہاں دیکھا جاتا ہے یہ چھوٹا بنا یہ بڑا بنا، محلے کا بڑا ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی چھوٹے کو ڈانٹا ہے، ساس ہے اس نے بہو کو ڈانٹا ہے، بلا وجہ ڈانٹا ہے، یا بہو جا رہی ہے اس نے ساس کے دل کو دکھایا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں ہم حج کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں یہ معاملہ صاف نہیں ہوگا، مخلوق کا معاملہ صاف کرنا پڑے گا۔ قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دیں گے، لیکن مخلوق کے بارے میں کہیں گے تم آج سمجھ لو اپنا معاملہ صاف کر۔ اس لیے حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جب تک آدمی اپنے ان معاملات کو صاف نہیں کرے گا اسے حج مقبول نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ کے لیے چاہیے رسوا ہو جانا چاہیے، اللہ کے لیے چھوٹا بن جانا چاہیے، اور چھوٹا بن جانا یہ اللہ کو پسند ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ اگر چھوٹا بن جانے کے سوا کچھ اور ہوتا تو بڑا مشکل تھا۔ چھوٹا تو ہر کوئی بن سکتا ہے، لیکن یہ وہی بن سکتا ہے جو اللہ کی ذات کو پہچانتا ہے، ورنہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا بہت مشکل کام ہے، اور جو بن جاتا ہے اللہ اس کو عزت دیتے ہیں۔ دیکھیے ایک واقعہ بڑا عجیب ہے اور بہت چھوٹا سا ہے، سن لیجئے۔
جنید بغدادی بہت بڑے شاہی پہلوان تھے، بہت بڑے اللہ والے نہیں تھے، لیکن بعد میں بہت بڑے اللہ والے بنے، اتنے بڑے اللہ والے بنے کہ ایک آدمی 10 سال تک ساتھ میں تھا اور اس نے کہا میں جاؤں گا، کہا کیوں جاتے ہو، کہا کوئی کرامت نہیں دیکھا، پوچھا کتنے سال ساتھ میں تھے، کہا 10 سال ساتھ میں تھے، کہا 10 سال میں کوئی بھی چھوٹا بڑا عمل سنت کے خلاف دیکھا، اس نے کہا نہیں دیکھا، کہا جنید کی اس سے بڑی کیا کرامت ہوگی کہ 10 سال میں تم نے کوئی عمل سنت کے خلاف نہیں دیکھا۔ لوگ کسی سے خوش ہوتے ہیں، کسی کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں جنید وقت ہیں، یہ اپنے وقت کے جنید ہیں، یعنی سب سے بڑے ولی ہیں اپنے وقت کے۔ تو جنید پہلوان تھے لیکن اللہ نے اپنے وقت کا سب سے بڑا ولی بنایا تھا۔ کیوں بنایا تھا؟ ایک سید صاحب تھے جن کے گھر میں فاقے ہو رہے تھے، ان کو خیال ہوا کہ اگر ہم جنید سے کشتی لڑیں گے اور ہم جیت جائیں گے تو بادشاہ بہت انعام دے گا، لیکن جیتنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں، اس لیے کہ ہم تو فاقہ کرتے ہیں، ہم تو بہت کمزور تھے۔ انہوں نے کشتی کا اعلان کر دیا، چیلنج کر دیا، میں جنید سے کشتی لڑوں گا۔ لوگوں کو تعجب ہوا، جو حضرت جنید کو بھی تعجب ہوا، بادشاہ کو بھی تعجب ہوا، نا کوئی بات نہیں، آپ بھیجیے اکھاڑے میں، ہم لڑیں گے، آپ یہ مت دیکھیے ہم کیسے ہیں، کہ کتنے دبلے ہیں کتنے کمزور ہیں، ہم چیلنج کرتے ہیں، بھیجیے۔ جب جنید وقت کے ایسے سب سے بڑے پہلوان اکھاڑے میں اترے تو سید نے کان میں کہہ دیا کہ جنید اگر آج تم کشتی ہار گئے تو میں سعادت میں سے ہوں، میرے گھر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، میرے بچے فاقے سے رہتے ہیں، میرے گھر میں کھانے کو نہیں رہتا، بادشاہ انعام دے گا، میرا گھر بن جائے گا، آج تم اگر اللہ کے واسطے ہار جاؤ تو تمہارا رتبہ اللہ بلند کریں گے۔ لیکن یہ بات بہت مشکل سے سمجھ میں آتی ہے۔ جنید کے سمجھ میں آ گیا، کیا سمجھ میں آیا؟ ہارنا جیتنا سمجھ میں نہیں آیا، یہ سمجھ میں آیا کہ یہ حضور کی خاندان والا ہے، بس حضور کی خاندان والا یہ آدمی ہے، حضور کی خاندان ایسی بڑی خاندان ہے کہ اس سے ہار جانے میں ہماری جیت۔ اس لیے جب اکھاڑے میں اترے تھوڑا سا ہاتھ تک چلایا اور جنید کو تھوڑا سا ڈھکیلا اور گرا دیا، اوپر سینے پہ چڑھ گئے، بظاہر جنید ہار گئے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ جنید کشتی ہار گئے، لیکن اس رسوائی کے بعد رات کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنید تم نے میرے لیے رسوائی سنا ہے، اختیار کیا ہے، تمہاری ولایت کا ڈنکا بجوا دوں۔ تو جنید سے بڑا کوئی اس وقت کا ولی نہیں تھا۔ اللہ کے لیے آدمی رسوائی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے ولایت کا بڑا مقام دیتے ہیں، اپنا ولی بناتے ہیں، اپنا دوست بناتے ہیں، اپنے گھر بلا رہے ہیں، اپنا گھر بلا رہے ہیں۔ اس لیے ان کی دوستی کے لیے ہم جا رہے ہیں، تاکہ ہم نے اب تک ان کو ناراض کیا ہے، اب ہم سچی توبہ کر کے زندگی بدل کے جائیں گے۔ ہنسنا، بولنا، کہہ لگانا، ادھر ادھر نگاہ اٹھا کر دیکھنا، لایانی کرنا نہیں، ہم گونگے بنیں گے، بہرے بنیں گے۔ ہم نے سب سے معافی مانگ لیا ہے، اب انشاءاللہ نامہ اعمال کو گندہ نہیں کریں گے۔ ایک بات یہ ہے کہ معافی مانگ لینا چاہیے۔ دوسرے، اگر کسی سے دل ایسا گندا ہے تو اس نے واقعی ہم کو ستایا ہے اور معاملہ اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے، اس نے ہم کو ستایا ہے، ہم نے ستایا ہے، واقعی اس نے ہم کو ستایا ہے، ہم اللہ کے لیے معاف کر کے جائیں گے، ہم اللہ کے لیے، کیونکہ ہمیں مکے میں جانا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانہ جب مکے میں داخل ہوئے تو کتنے سال کے بعد واپس آئے؟ تقریباً 9 سال کے بعد واپس آئے ہوں گے۔ جہاں پر ستایا گیا تھا اس جگہ کو چھوڑ کر مدینے پاک چلے گئے تھے، تو جگہ سے آدمی دور ہو جاتا ہے تو دھیرے دھیرے واقعات ایسے دل سے نیچے کی سطح پر پہنچتے پہنچتے ایسے ہو جاتے ہیں کہ اگر بہت سوچے تو خیال آتا ہے، ورنہ آدمی بھولا دیتا ہے۔ لیکن جب مکے میں داخل ہوئے تو سارے زخم ہارے ہو گئے، یہاں مجھے ستایا تھا، یہاں مجھے گھسیٹا تھا، یہاں مجھ پر مٹی ڈالا تھا، یہاں میرے راستے میں کانٹے ڈالے تھے، یہاں مجھے برا بھلا کہا تھا، یہ سب ایک دم زخم ہرے ہو گئے۔ اب جب زخم ہرے ہو گئے تو اس وقت تو بدلہ لینا چاہیے تھا، لیکن اس زخم ہرے کو دیکھ کر کہا نہیں، آج سب کو معاف کیا جائے گا، ہمیں مکے جانا ہے، وہاں پر اگر ہم سب کو معاف کیے بغیر جائیں گے تو یہ حضور کی اتنی بڑی سنت ادا کیے بغیر جائیں گے تو مکے کی تمام وہ عظمتیں، وہ برکتیں، وہ آنکھ کو ذرات کے ساتھ جو اللہ کی تجلیات رات دن اترتی رہتی ہے، اس گندے دل کے اندر اس کے اثرات نہیں پڑیں گے۔ شیشے کے اوپر اگر بھاپ لگ جائے، شیشے کے اوپر کوئی چیز لگا دی جائے تو اس پر اب صاف نہیں دکھائی دے گا۔ دل کو شیشے جیسا صاف کر کے جانا چاہیے تاکہ جو تجلیات اتر رہی ہے خانہ کعبہ پر اس کا پورا پورا عکس میرا قلب جو ہے محسوس کرے۔ اس لیے طواف کرنے والوں کے لیے ایک بات ہے، اگر دل ایسا صاف کر کے جائیں گے، جا کر دیکھ لیں، کر کے دیکھ لیں
ایک چکر اس طرح کا کہ جس کے اندر اللہ کی تعریف، دوسرے میں اپنے قصوروں کا اعتراف، پھر تیسرے میں درود شریف، سب کرنے کے بعد پھر ایک چکر خاموشی کے ساتھ یہ تصور کر کے کہ خانہ کعبہ کے اوپر اللہ کی تجلیات اتر رہی ہیں، جو اس تجلیات کا نزول کہیں نہیں ہے کعبہ کے سوا، وہ سب ہمارا دل جذب کر رہا ہے، لے رہا ہے، ہمارے دل کے اوپر براہ راست اتر رہی ہیں، کچھ نہ پڑے، صرف سوچتے سوچتے کرے کہ تجلیات میرے دل کے اندر آ رہی ہیں۔ اگر دل صاف کر کے گیا ہے تو فوراً محسوس ہوگا کہ اللہ کی تجلیات میرے قلب پڑ رہی، اور سر سے لے کے پاؤں تک کے پورے وجود میں ایک کیفیت ایسی ہوگی کہ جس کو ملے گا وہ سمجھے گا۔ حاجی کو اللہ وہ دینے کے لیے بلا رہے ہیں، ورنہ معافی تو یہاں بھی ہو جاتی، معافی یہاں بھی کر دیں گے، نہیں اس گھر خانے کعبہ کے اوپر جو تجلیات خاص کا نزول ہو رہا ہے، بندے کی عظمت اللہ کے نزدیک خانے کعبہ سے بھی زیادہ بڑھی ہوئی ہے، اس لیے کسی مومن کے دل کو دکھانا خانے کعبہ کو ڈھانے سے زیادہ برا ہے۔ تو اے کعبہ تیری بڑی عظمت ہے، لیکن ایک مومن تجھ سے زیادہ باعظمت ہے، تو اس باعظمت کو بلا کر اپنے اس عظمت والے گھر میں وہ تجلیات کا نزول اس سے قلب کرنا چاہتے ہیں، اس لیے بلایا یہ چھوڑ کر آؤ اور سب سے سچی توبہ کر کے آؤ، تاکہ ایک دفعہ جب چکر لگا کر تمہارا احرام کھلنے سے پہلے تجھے میرا بنا دے۔ لیکن جب مخلوق کے بن کے جاتے ہیں اور مخلوق کو لے کر جاتے ہیں، کبھی دشمنی کے طور پر اسے یاد رکھتے ہیں، کبھی محبت کے طور پر یاد رکھتے ہیں، بچوں کی یاد، فلاں کی یاد، فلاں کی یاد، تو پھر اللہ کے گھر کے 60 چکر لگا کر نہیں 70 چکر لگاتا ہے، 10 طواف کی نیت کر کے کرتا ہے، لیکن خدا کا تعلق تو نہیں ملتا، پتھر کے گھر کے چکر لگا کر آتا ہے۔ اس لیے جسے حج کرنا ہے اور حج مقبول کرنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے معافی مانگ لو، چھوٹے بن جاؤ، بڑے کے گھر چھوٹے بن کے جائیں گے، اللہ بڑا بنا کے بھیجے گا۔ اس لیے پھر ہماری عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھائے گا، میرا محبوب بنایا، میرا دوست بنایا، معافی کا قلم ہی نہیں پھیرا بلکہ گناہوں سے کو بھلائیوں سے بدل دیا ہے، میرا بنا کر بھیج رہا ہوں، اب اسے محبت سے دیکھنا، نفرت سے دیکھو گے تو اعلان جنگ ہے۔ لیکن یہ اسی وقت ملے گا حاجی کو جب حاجی گھر سے جانے سے پہلے سب گناہوں سے توبہ کرے، اور خاص یہ بات اپنی آنکھوں کی جتنی ظلمتیں اب تک اس نے غلط استعمال کر کے ایسا سیاہ کیا تھا، اس سے توبہ، زبان سے توبہ اور معافی مانگا، اور دل کسی سے گندا نہیں۔ اے اللہ میں سب کو آپ کے لیے معاف کر کے آنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے گھر میں مجھے آپ مل جائیں۔ جو آدمی مخلوق لے کر جائے گا اسے خدا نہیں ملتا، اسی لیے معاف کر کے جانا، معافی مانگ کر جانا، توبہ کر کے جانا، صلاۃ التوبہ پڑھا 2 رکعت، صلاۃ الحاجت پڑھا، تھوڑا صدقہ کیا، گڑ گڑا کر مانگا، جیسا حج آپ کو پسند ہے ایسے حج کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ سب حج سے پہلے کرنا ہے۔ پھر آدمی بولتا ہے لسٹ بتاؤ سامان کی، میں حج کے لیے جا رہا ہوں، کیا کیا لے کر جاؤں، کیا کیا لے کر آؤں، یہ لسٹ تو لے کر ہی نہیں جانا چاہیے۔ کیا کیا لے کر جاؤں، یہ لسٹ تو لے کر جاؤ اور یہاں سے لے کر ہی جاؤ، سامان پوچھ لو، لیکن لوگوں سے پوچھا ہوا سامان کے ساتھ ساتھ اللہ سے پوچھو، اللہ آپ کے گھر آ رہا ہوں، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کے لیے کیا لے کر آؤں۔ آدمی کسی کے گھر جاتا ہے تو سوچتا ان کی پسند کی کچھ چیز لے لو، کچھ لے کر جائیں گے تاکہ خوش ہو جائیں۔ تو اللہ کو ہم آپ کے گھر آ رہے ہیں، آپ کیا چیز چاہتے ہیں، ہم کیا لے کر آئیں؟ تو اللہ نے کہا تقویٰ لے کر آؤ۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تقویٰ، اس راستے کا توشہ تقویٰ ہے، تم چاہے کچھ بھی لاؤ مگر میرے لیے تقویٰ لے کر آؤ۔ اور اسی تقوی کی تیاری کے لیے حاجی کے لیے خاص طور سے رمضان دیا تھا کہ میرے بندو تم کو میں نے رمضان دیا ہے اور تم نے حج کا ارادہ پہلے کر لیا ہے، حج کا فارم تو بہت پہلے بھرا جاتا ہے نا، تم نے حج کا فارم بھر دیا، حج کا ارادہ کر لیا، رمضان میں متقی بن جاؤ اور اسے سنبھال کے رکھو، رمضان کے فوراً بعد حج کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ حج کا مہینہ کون سا ہے؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج۔ حج حالانکہ ہوگا حج کے ایام میں، لیکن ان مہینوں کو کہہ دیا، کیوں کہہ دیا؟ کہ تم تقویٰ بچا کر رکھو، میرا مہینہ آ گیا حج والا، اسے سنبھالو۔ لیکن ہم لوگ گندے ہیں، ہماری عادتیں خراب ہیں، ہم نے رمضان میں تقویٰ حاصل کیا تھا لیکن پھر گناہ کر کے کھو دیا تھا، تو اب نہیں ملے گا کیا؟ نہیں، پھر مل جائے گا۔ کیسے ملے گا؟ جو کیا تھا اس سے سچی توبہ، اب متقی بن جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ متقی بن گئے۔ احرام باندھنے سے پہلے متقی بن جانا شرط ہے، اس لیے کہ تقویٰ منگایا احرام باندھنے سے پہلے، کیونکہ احرام سے پہلے متقی نہیں بنے اور احرام میں تقویٰ حاصل نہیں کیا، احرام ایسے ہی باندھا بغیر تقوی کے،
تو یہ بگڑی زندگی لے کر احرام کی حالت میں رہے گا تو بہت بگڑ جائے گا. یہ حج ایک بڑی عجیب عبادت ہے، یا تو بن جاتا ہے یا تو بگڑ جاتا ہے. کہتے یا تو اس پار یا تو اس پار. اس لیے اللہ والے احرام باندھنے سے پہلے بہت ڈرتے ہیں، بہت اللہ کی طرف متوجہ ہے. یا اللہ مجھے احرام باندھنا ہے، میرے مولا مجھے آپ کے گھر آنا ہے، میرے مولا میں کیسے اپنے آپ کو سنوار لوں، کیسے بن جاؤں، کیسے بنا لوں. بے چین رہتے ہیں، بے چینی تڑپتے رہتے ہیں. اور ہمارے یہاں تو دعوتیں چلتی ہیں، حج کے لیے فارم بھر دیا، حج پہ جانا ہے. اب بے چینی کے بجائے لوگوں میں ملاقات ہے، ہنسنا بولنا ہے، خیر خیریت پوچھنا ہے، غیبتیں کرنا ہے. جتنا کمایا تھا وہ بھی گنوا کے جاتے ہیں. آخری مومنٹ میں، آخری مومنٹ تک دعوتیں، اور دعوتوں میں لوگوں کا جمع ہونا ہے. اور جب آدمی جہاں ایک سے دو چار ہوئے کہ غیبتیں ضرور ہوتی ہیں. ایک لڑکی کا فون آیا، وہ پتہ نہیں بیت بھی ہے کہ نہیں معلوم نہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے. لیکن اس نے کہا میرے اماں ابا گھر جا رہے ہیں، مجھ سے کہہ رہے ہیں گھر چلو وطن. حضرت میں وطن نہیں جانا چاہتی. مطلب بھائی کیوں نہیں جانا چاہتی، تیرا وطن ہے جا. بولے اول تو میرے اماں ابا دیندار نہیں ہے تو کہیں گے راستے میں نماز مت پڑھ، ٹرین میں نماز مت پڑھ. اب اماں ابا ہے، ان سے جھگڑا بھی نہیں کر سکتی، اور نہیں پڑھوں گی تو میرا فرض چھوٹے گا. دوسری بات ہے جب ہم رشتہ داروں میں جائیں گے تو رشتہ داروں میں جہاں ملاقات ہوتی ہے غیبتیں ضرور ہوتی ہے. حضرت میں اتنے دنوں سے نیکیاں کر کے رمضان میں اتنی سب نیکیاں جمع ہوئی ہیں، اللہ قبول فرما لے. میں جاؤں گی غیبت کروں، میری ساری نیکی ختم ہو جائے گی. دیکھو ایک چھوٹی ایسی بچی ہے جو ابھی کم سن ہے، ابھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن کتنا ڈر رہی ہے، اتنا خوف ہے اس کو. تو میں نے کہا یقینی ہے تو جائے گی؟ کہنے لگا ہاں. اور لوگوں نے کہہ دیا تجھے بھی ساتھ میں چلنا ہے. اور حضرت میں جانا نہیں چاہتے، مگر تو اللہ سے دعا مانگ صلاۃ الحاجت پڑھ کر کہ اللہ مجھے بچا لیجیے. اس نے تو بہت مانگا. تو پھر فون آیا، نہیں اماں ابا چلے گئے، کہنے تو گھر ہی پہ رہنا. تو مانگنے سے مل گیا نہیں ملا. اور ابھی آج فون تھا، آپ حج کے لیے جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا میرے لیے 5 دعائیں کیجئے گا میرے لیے. اس میں ایک دعا بھی دنیا کی نہیں کرائے. میری نماز اچھی ہو جائے، میرا قرآن اچھا ہو جائے، مجھے اللہ دعوت کا سلیقہ سکھا دے، میرے ذریعے ہدایت عام ہو جائے. 5 دعائیں، 5 کی 5 دینی دعا. آخر میں مجھے ایسا اخلاص ہو جائے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. میں نے کہا بیٹا تو نے یہ نہیں کہا کہ تجھے ایک اچھا شوہر مل جائے؟ بولے حضرت میں اچھی بن گئی اور میرا اللہ راضی ہو گیا تو میری دنیا چاہے جیسے گزرے میں خوش رہوں گی. میں نے کہا نہیں بیٹا یہ بھی تو دعا کر دوں گا تیرے لیے، تو میری بیٹی ہے اچھی بیٹی، تیرے لیے یہ بھی دعا کروں گا کہ اللہ اتنا اچھا گھر بنا دیے. نہیں اتنی کم عمر ہو کر کیا دعا مانگ رہی؟ 5 دعا کرنا اور 5 دین کے لیے دعا کرانا. اس لیے حاجی جو ہے زندگی بدل کر جائے اور کوئی مشکل نہیں ہے. حاجی تہجد میں اٹھ کر رو لیا جائے، توبہ کر لیا جائے، اور سامان آج رات کو یا کل صبح میں ایک دم پیک کر لو، صبح دوپہر سے پہلے، تاکہ دوپہر کے بعد کل پرسوں نکلنے تک میں یہ سب الجھنے نہ رہے. رجوع اللہ بالکل بڑھ جائے. ہر تھوڑی دیر کے بعد سوچتا رہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ اپنے گھر بلا رہا ہے. بار بار اندر سے بات کرے دل سے، اللہ آپ کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ کتنے لوگ تڑپ کے چلے گئے دنیا سے، آپ نے اپنے دربار میں نہیں بلایا. اللہ باغ میں کوئی اچھا تھوڑا ہی تھا کہ مجھے آپ بلا رہے ہیں، یہ تو سراسر آپ کی مہربانی ہے. اللہ کسی کے گھر کوئی جاتا ہے، وہ باہر استقبال کے لیے نکلتا ہے، اس کے پیروں میں گندگی ہوتی ہے، وہ کہتا بھائی صاحب یہ پانی لایا ہوں دھو کے نکلو. اللہ میں آج ایسی توبہ کرنا چاہتا ہوں، ایسے آنسو بہانا چاہتا ہوں کہ میرے دل کی ساری گندگی دھل جاتی. میرے اللہ مجھے ایسا کچھ بنا دیجئے، مجھے آتا نہیں، مجھے بنا دیجئے. آپ کے گھر میں کیسے آیا جائے مجھے سلیقہ نہیں ہے، مجھے ڈھنگ نہیں ہے، مجھے بتا دیجئے. اب جب آدمی کا ذہن فارغ ہوگا تب تو یہ سب کرے گا. نہیں جانے تک مشغول، ایئرپورٹ پہ مشغول، ایئرپورٹ تو سب اس وقت لوگوں میں مشغول. میں نہیں کہتا رشتے داروں سے بات مت کرو، لیکن کتنی اور کب تک؟ اچھا چلو ایئرپورٹ تک ہو گیا، اب کم سے کم ایئرپورٹ پہ اپنا ذہن بنا لے. نہیں بورڈنگ ہو گئی تو فون، سیکورٹی چیک ہو گیا تو فون، فلائٹ پہ بیٹھ گئے تو فون. ارے بھائی تو اللہ کو تو یاد ہی کر کے نہیں جا رہا تو اللہ کو وہاں کیا یاد کرے گا؟ احرام کی حالت میں آنے سے پہلے اپنے دل کو مخلوق سے خالی کرنا ہے. یہ بات ہو گئی. اور متقی بن کر جانا ہے. متقی بننے کے لیے سچی توبہ کر لے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر، اور جن جن گناہوں کو کیا تھا اس کو نشاندہ کر دیں کہ آج سے نہیں کریں، وہ صدقہ کر دیں. تو یہاں سے اب سفر آپ کا احرام کا ہوا. اب احرام جب باندھ لیا، احرام کی چادر کرتا پیجامہ اترے گا، لنگی چادر آئے گی،
یہ بہت سے لوگ ایئرپورٹ پر باندھتے ہیں. باندھنا جائز تو ہے لیکن مناسب اس لیے نہیں ہے کہ میں نے دیکھا ہے، میرا تجربہ ہے کہ وہ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، وہاں پر حاجی نیچے بھی بیٹھ کر پیشاب کرتا ہے، احرام میں وہ لگتا ہے. احرام روز باندھنے کی مشق تو ہوتی نہیں، گھر پہ ہی آدمی باندھتا رہتا ہے تو کبھی لنگی کا کونا نیچے جاتا ہے، کبھی اوپر جاتا ہے، پھر کوئی باندھنے کا ڈنگ سکھاتا ہے تو باندھنا آتا ہے، وہ جا کے ٹوائلٹ میں وہاں باندھنا چاہتا ہے، اور جب اس کو دیر لگتی ہے تو پیچھے سے حاجی صاحب دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. ارے حاجی صاحب نکلو، ابھی بہت سے لوگ ہیں. اب وہ بیچارے کو ذرا دیر ہوئی تو پیچھے سے پھر کھٹکھٹایا. اور یہ غصے میں بولتا ہے نہیں نکلیں گے جاؤ. یعنی احرام غصے میں باندھتا ہے. پتہ نہیں کسی نے کہہ دیا وہاں جا کے باندھو، ارے گھر سے باندھ کے جاؤ، کیا بگڑ جائے گا اس کے اندر. ہاں نیت اس وقت کرے اگر مکروہ وقت نہیں ہے، پہلے سے معلوم ہے تو بورڈنگ مل گئی، سیکورٹی چیک ہو گئے، استنجے وغیرہ سے پھر فارغ ہو کر اب 2 رکعت نماز پڑھ کر احرام کی نیت ابھی بھی نہ کرے. جو لوگ پہلے حج کر چکے ہیں جانتے ہیں آگے کے مسائل، وہ کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو نہیں جانتا وہ کھانے کے بعد نیت کرے. کھانا ویج منگائے، ویج کھائیں. میں نہیں کہتا حرام ہے، اس لیے جیسے حرام کو حلال کہہ دینا گناہ کا کام ہے. کوئی چیز حرام ہے اور کسی نے کہہ دیا ہے حلال ہے تو گناہ کا کام ہے، ایسے ہی حلال کو کوئی حرام کہہ دے یہ بھی گناہ کا کام ہے. اس لیے میں کیسے کہوں کہ سب حرام ہے؟ نہیں، احتیاط اسی میں ہے، احتیاط اسی میں. اور ابھی سے مانگنا شروع کر دے اللہ مشتبہ اور حرام مال سے بچا دے. اس لیے کہ آپ معلم الحجاج اٹھا کے دیکھ لیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. معلم الحجاج میں دعا لکھی ہے جب مکے میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھو اللہم اجعلنی بہا قرارا وارزقنی فیہا رزقا حلالا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگا تبھی تو اس میں لکھی ہے. اگر مسنون نہیں ہے تو پھر بزرگوں نے بتایا ہوگا، باہر علی کتاب میں اس میں لکھی ہوئی ہے. میں بھول گیا کہ آگے مسنون لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے، حدیث کا حوالہ ہے کہ نہیں میں بھول چکا ہوں. اس وقت بہت زمانہ پہلے اس دعا کو دیکھا تھا. اس لیے احرام کی نیت جب کھانا کھا لیں اس کے بعد کریں، لیکن فوراً کر لیں. جب فلائٹ میں سے اترنا ہوگا تو کسی کی اماں، کسی کی بیوی، کسی کا بھائی، کسی کے رشتہ دار اترنے میں اگر آگے پیچھے ہو جائیں تو بالکل پریشان نہ ہو. اسی لیے کہا جو مسئلہ سیکھے گا، جو حالات کے بارے میں جانے گا وہ پریشان نہیں ہوگا. اس لیے کہ پلین سے اترتے وقت ایک بس میں سارے جا ہی نہیں سکتے. اگر بڑھ کے مختلف بس میں بھی جائیں گے تو ایک فلائٹ کے حاجی کو ایک ہی حال میں لے کے جمع کرتے ہیں، الگ الگ لے ہی نہیں جاتے. اس لیے آگے پیچھے بھی ہو جائیں گے تو اسی میں جائیں گے. جب وہاں داخل ہونے لگیں گے تو وہاں پر کچھ لوگ کتابیں لے کر کھڑے رہیں گے اور کہیں گے اردو اردو اردو، تو آپ کہیں گے ہاں اردو، تو آپ کو اردو کی کتاب دیں گے. وہ کتاب غلط نہیں ہے، اس کتاب میں غلط بات لکھی نہیں ہے، لیکن 4 امام ہیں، چاروں کے ہاں بہت سے مسائل میں ایسا ہے کہ کچھ مسئلے ان کے ہاں سنت ہیں، ہمارے ہاں واجب ہے. اگر اس کو پڑھ کر ہم نے سنت سمجھ کر عمل کیا اور واجب ہمارا چھوٹ گیا تو دم آئے گا، ہمارا حج خراب ہوگا. اس لیے وہاں کتاب لینے کے بجائے وہاں تو کوئی کتاب نہ لیں، اور اردو میں کہیں بیان ہو رہا وہ بھی نہ سنیں. وہاں حضرت وہاں مکی صاحب ایک بیان کرتے ہیں، ان کا بیان آپ سن لیں، ان سے سوال کر لیں. اور میزاب رحمت کے سامنے اپنے بہت سارے علماء بیٹھتے ہیں، ان سے مسئلہ جا کر پوچھ سکتے ہیں. اس لیے وہاں نہ لیں. کھانا ضرور تھوڑا سا اپنے ساتھ رکھ لیں. آج ہی سمجھتا ہے پلین میں تو کھانا ملتا ہی ہے، پلین میں کھانا ملتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جدہ ایئرپورٹ پر بہت وقت لگ جاتا ہے، تو اس وقت بھوک لگتی ہے تو حاجی بہت پریشان ہوتا ہے. اپنا کھانا رہتا ہے، 2 آدمی 4 آدمی کا کھانا رکھ لیں، کھلا بھی دے کھا بھی لیں، تاکہ آپ کو وہاں بھی بازار کی طرف کا رخ نہ کرنا پڑے. اچھا ایک بات یہ ہوگی کہ جب وہاں جو لوگ نئے ہیں ان کے لیے بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، نہیں سمجھتے تو، اور جو جان گئے ان کو کوئی پریشانی نہیں. کہ اس حال سے نکال کر جب وہ پاسپورٹ وغیرہ چیک کرنا شروع کرتے ہیں تو عورتوں کو ایک طرف بیٹھا دیں گے، مردوں کو ایک طرف، تو عورتیں کبھی آگے نکلیں گی کبھی پیچھے نکلیں گی. یہ سب آگے جا کر ایک ہی جگہ پھر مل جانے والے، کوئی پریشان نہ ہو کہ ارے میری بیوی رہے گی، میری اماں رہے گی، کوئی پریشانی کی بات نہیں. آگے جائیں گے ایک جگہ مل جائیں گی. وہاں کبھی کبھی یہ سب چیک کرنے میں سب فارمیلٹیز میں دیر لگتی ہے، تو پریشان ہو کر حاجی کہتا ہے نہ جانے کتنی دیر لگے گی یار، کب سے کھڑے ہیں. یہ سب لایانی احرام کی حالت میں کرے گا. یہ اگر ایسا کرے گا تو پورے سفر میں ایسے ہی سب کرتے گا، ارے کیا یار، ارے کیا ہوتا ہے، یہی سب کرے گا. ہم اس کے لیے ہم نے احرام نہیں باندھا ہے.
ہم تو لائن میں کھڑے ہیں، جب میرے اللہ کی مرضی جتنی دیر کھڑے رہنا پسند ہوگا اتنی دیر کھڑے رہیں گے. ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ہمارا تو میٹر چالو ہے، ہم تو احرام کی حالت میں، ہمیں تو نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. اس لیے یہ سب نہیں کریں گے. ایک ہنسنے کی بات یہ کہ پچھلے 2 سفر پہلے وہ لوگوں نے باہر بڑا حال اس سے نکال کر جو اندر لے گئے تو اس میں جانے کے ٹائم پانی کا ایک بوتل دیا اور ایک گولی دیا. انہوں نے کہا بابا یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا صبر کی گولی ہے، اسے کھا لو. اور پانی کا بوتل دیا کہ جب غصہ ہے تو مسلسل پانی پیتے رہنا تاکہ غصہ نہ آئے. یہ سفر ایسا ہے کہ یہاں پر ہر دم غصہ آئے گا اور ہر دم اعتراض کی شکل بنے گی، تو غصہ نہیں کرنا ہے. اللہ نے منع کیا جھگڑا مت کرو، جھگڑا مت کرو. اور جو احرام کی حالت میں جھگڑا کرے گا وہ پوری زندگی جھگڑا کرے گا. کبھی بس والے سے جھگڑا کرے گا، کبھی ٹیکسی والے سے کرے گا، کبھی معلم سے کرے گا، کبھی پڑوسی سے کرے گا. اور کہیں جھگڑے کا موقع نہیں ہوگا تو گھر پہ بیوی سے ہر دم جھگڑا کرے گا، ملازم سے جھگڑا کرے گا، یہ روز کا پڑوسی سے جھگڑا کرے گا. یہ جھگڑالو حاجی بن کر آئے گا اگر احرام کی حالت میں سے جھگڑا کیا تو. اور احرام کی حالت میں صبر کر کے آئے گا تو بہت بڑی دولت لے کر آئے گا. اس لیے ہر دم جھگڑے کی فضا بنے گی، کہیں جھگڑا نہیں کرنا ہے، بولنا نہیں ہے. وہاں کسٹم ہو جائے گا، سامان ملے گا، سامان لے کر جیسے آپ دروازے سے باہر نکلیں گے آپ کے ہاتھ سے کلی لوگ سامان چھیننا شروع کریں گے اور ایک ٹرالی ہوگی جس کے اوپر رکھنا شروع کریں گے. حاجی پریشان ہو جاتا ہے، ارے میرا سامان کہاں لے کے جائیں گے؟ اس وقت اس میں اپنے زائد سامان سارے رکھ دیجئے، لیکن اپنا پاسپورٹ، کرنسی اور وہ کپڑا ایک ٹرالی بیگ لے جانا سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، تاکہ ٹرالی بیگ میں اپنے ضروریات کا وہ سامان جو ہر دم آپ کو لگتا ہے وہ ٹرالی بیگ آپ کھینچتے ہوئے چلے جائیں. وہ ٹرالی جس میں سامان زیادہ ڈالتے ہیں لے آ کے، اب تک تو 9 نمبر اور 10 نمبر گیٹ کے سامنے ہندوستانی جھنڈا لگا رہتا ہے، وہاں لے آ کے ڈمپ کر دیتے ہیں. آپ وہ جس گاڑی پہ جا رہا ہے لے کر اس پر نمبر ہوتا ہے، نوٹ کر لیں اور اطمینان سے وہاں جائیں گے، آپ کو سامان مل جائے گا. اور سامان اپنا تلاش کر کے ایک جگہ بیٹھ جائیں. اب آپ کو بس میں بیٹھ کر جدہ سے مکہ جانا ہوگا. یہ سفر دیکھنے کہنے کے لیے اصل میں ہے تو 1.5 گھنٹے کا، لیکن بس میں بہت دیر لگتی ہے اور آدمی بالکل بے بس ہوتا ہے. تو پھر وہی کہتا ہے ارے کیا یار، میں تو سنتا ہوں 70 ہی کلومیٹر ہے، ابھی یہ کتنی دیر میں پہنچائیں گے؟ بس یہ احرام کی حالت میں یہ سارا جذبہ سب خراب ہونا شروع ہوا. گونگے اور بہرے بن جائیے، ایسے بن جائیے کہ ہر دم جس حال میں رہیں بس میرے اللہ کی یہی مرضی ہے، ہم کچھ بھی نہیں بولیں گے. تو یہ ایسی تربیت ہوگی کہ آدمی کے لیے بڑا مجاہدہ ہے کہ بولنے کے موقع پر نہیں بولتا ہے، یہ بہت بڑا مجاہدہ. لیکن ہمیشہ کے لیے اس کے لیے لایانی، غیبت اور غصے میں جو اول فول بکتے ہیں سب ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گا اگر احرام میں اس نے چھوڑ دیا تو. اب جب آپ مکے پہنچ گئے تو سفر کی تکان اتنی ہوگی اور لوگ کہیں گے بھائی صاحب چلو سامان رکھ دیے نا، چلو عمرہ کر کے آئیں گے، چلو بھائی صاحب عمرہ کر کے آئیں گے. لیکن آپ بالکل مت جائیے، آپ اپنا سامان رکھ دیجئے، کھانا کھا لیجئے اگر کھانے کا وقت ہے، ناشتے کا وقت ہے ناشتہ کر لیجئے، نماز کا وقت ہے قریب کی مسجد میں نماز پڑھ لیجئے اور سو جائیے. اتنا آرام کیجئے کہ آپ کی تکن پوری اتر جائے. احرام کی حالت میں آدمی غسل کر سکتا ہے، صابن نہیں لگا سکتا، میل نہیں چھڑا سکتا، لیکن غسل کر سکتا ہے. اس لیے واپس تازہ غسل کر لینا چاہیے اور اب جب تکان اتر گئی تب حرم میں جانا چاہیے. اور حرم میں جب داخل ہو جائے طواف میں جلدی نہ کیجیے. اپنا کوئی ساتھی ہے، بیوی ہے، امی ہے، دوست ہے، رشتے دار ہے، ان کے ساتھ پہلے ملنے کی جگہ طے کر لیجئے کہ کہاں ملیں گے. بھیڑ ہوتی ہے، شوہر نے بیوی کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے یا بیٹے نے ماں کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے، اس کے طواف کرائیں گے. اب وہ بھیڑ میں ذرا بھی آگے پیچھے ہوتی، ارے ہاں سمجھنا دیکھو ہاں برابر پکڑے رہنا، برابر پکڑے رہنا. اب وہ پوری توجہ یا اماں کی طرف ہے یا بیوی کی طرف ہے اور ہو رہا ہے طواف، جبکہ پوری توجہ ہونی چاہیے اللہ کی طرف. اس لیے اس کی آسان سی ترتیب یہ ہے کہ جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے وہیں پر طواف ختم ہوگا. تو جو لوگ ابھی حج کرنے جا رہے ہیں، کیوں یہ بیان ہمارا یہ تو آپ ابھی کل پرسوں والے ہیں، یہ ایسے بھی لوگ سنیں گے جو آخر میں بھی جائیں گے تو انہیں بہت بھیڑ ملے گی. جو ابھی شروع میں جا رہے ہیں ان کو تو بھیڑ نہیں ملے گی، ابھی بھیڑ نہیں ملے گی، ابھی تو مطاف خالی ملے گا. خوب آرام سے طواف کریں. طواف شروع کرنے سے پہلے طواف کیسے نیت کرنا، کیا کرنا، آپ خود کھڑے رہ کر پہلے اطمینان سے اپنی مشق کر لیں. ایسے آگے بڑھیں گے، پھر یہ نیت کریں گے، پھر ایسے ہاتھ اٹھائیں گے، پھر ایسے ہاتھ چھوڑ دیں گے. یہ سب
ورنہ گھبراہٹ میں آدمی جب کر لیتا ہے تو ارے طواف شروع کر دینا، نہیں میرا تو کچھ صحیح نہیں ہوا، اب وہ پلٹ کا بھی نہیں سکتا. اس لیے جو لوگ پہلے جا رہے ہیں ان کے لیے بڑی آسانی ہے، وہ اپنے گھر والوں کو اور خود بھی کھڑے رہ کے اطمینان سے کہ ہمیں ایسے ایسے کرنا ہے، یا نیت کرنا ہے، پھر اتنے قدم آگے بڑھ جانا ہے، اب حجر اسود کی طرف چہرہ کر لینا ہے، سینہ کر لینا ہے، اب ایسے نیت کرنا ہے. ایک دفعہ پوری مشق کر لے، پہلے ہی نہ کر لے کہ طواف شروع کر، نہیں ایک دفعہ پوری مشق کر لے، یہ ایک پریکٹس کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر کریں گے تو اس میں بڑی آسانی ہوتی ہے. ورنہ چیخ کے جاتا ہے، ایسا کرتے وہاں جاتا ہے، وہاں گھبرا جاتا ہے اور پھر کچھ کر لیتا ہے تو پھر آگے بڑھتا ہے، ارے میرا تو کچھ صحیح نہیں ہوا. تو اس لیے کہہ رہا ہوں آپ اطمینان سے کھڑے رہ کے سب کر لیجئے گا مشق اپنی، اس کے بعد پھر طواف شروع کریں گے. تو جہاں سے شروع کرتے ہیں طواف وہیں 7 چکر ہوتا ہے. ہاتھ چھوڑ دیجئے، سمجھا دیجئے کہ یہی اطمینان سے پھر ملنا. جو لوگ بھیڑ میں پہنچیں گے تو جہاں چھوڑیں گے وہاں ملاقات نہیں ہوگی، تو وہ ملنے کی جگہ مستورات کو کہہ دیں کہ جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے وہاں داہنی طرف ایک ہری لائٹ ہے، وہ لائٹ پورے حرم میں ایک ہی ہے اور ایسی جگہ لگایا ہے، اللہ انہیں جزائے کر دے کہ مستورات کا حصہ ہے. تو عورتوں کو وہاں جا کر فارغ ہو گئی، وہاں طواف کر کے وہیں بیٹھ جائیں. ہم تو لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ حج میں کالا برقع اگر ضروری سمجھتے ہو تو وہ تو لے کر جاؤ، اس کے سوا نمایاں ایک برقع بنا کے لے کر جاؤ، چیکس والا، لائننگ والا، فلاور والا، ایک الگ کلر کا، تاکہ جہاں پر عورتیں بیٹھی ہیں وہاں جا کر اپنے گھر والوں کو تلاش کرنا ہو تو جب سب کا برقع کالا ہوگا تو بہت سی عورتوں پہ نگاہ پڑے گی، یہ ہے شاید، یہ ہے شاید، یہ ہے شاید ہے، نہ جانے کتنی عورتوں کو دیکھ ڈالا اس نے حرم میں، اور اپنا برا برقع نمایاں ہے تو ایک نگاہ ایسے سرسری ڈالا، پتہ چل گیا وہ وہاں بیٹھی. اب سامنے کھڑے رہیں گے وہ تو نگاہ اٹھا کے دیکھتی رہتی ہیں، اب خود ہی بلا لیں گے ہاں میں یہاں ہوں آ جاؤ چلو. اب وہیں سے سلام کر کے صحیح کے لیے جانا ہے. جو ایسا مریض ہو، بوڑھا ہو، جو 7 چکر طواف کے کرنے کے بعد تھک گیا ہو، اب اس کی صحیح کی ہمت نہ ہو رہی ہو تو صحیح بعد میں کر سکتا ہے. ایسا ضروری نہیں ہے طواف کے بعد فوراً صحیح کیا جائے، بعد میں کر سکتا ہے، گھر جا کے آرام کر سکتا ہے. 2-3 چکر صحیح کے کر لیے اور تھک گیا تو پھر صحیح بند کر دے اور بعد میں آگے کر لے، صحیح کر سکتا ہے. اس لیے صحیح کے لیے گنجائش ہے. اپنے آپ کو تھکا کر یہ اعمال کرنا اور بوجھ سمجھ کر جلدی جلدی کرنا یہ عبادت نہیں ہے، یہ تو بوجھ اتار کے چلے آئے، یہ تو ہم عبادت کر رہے ہیں، اطمینان سے کریں گے. صحیح میں بھی دعا قبول ہوتی ہے. یہ مقام ہے صفا سے لے کے مروہ تک جانا، 1 چکر ہو گئے بھی اللہ کی مہربانی. چکر تو اسے کہیں گے کہ جہاں سے گیا تھا واپس آئے تو 1 چکر، لیکن اللہ نے آدھے چکر کو پورا چکر شمار فرما لیا. یہ بھی ایک مہربانی ان کی ہے. وہاں دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے صفا سے شروع کریں گے، خوب دعا مانگیں گے، پورے چکر وہاں سے وہاں تک کریں گے، خوب دعا مانگیں گے، پھر وہاں کھڑے رہ کر مروہ پر خوب دعا مانگیں گے، پھر آئیں گے راستے بھر دعا مانگیں گے. لوگ بولتے ہیں اتنی دعا کہاں سے مانگیں گے؟ عنوان بتاتا ہوں، ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاملات، معاشرت، یہ 5 شعبے الگ الگ کر لو. اب ایمان کے متعلق خوب دعا مانگیے. اب عبادات آئی تو عبادت میں جتنی عبادتیں سب کے الگ الگ شعبے کر کے مانگو. اور اگر تبلیغ والے ہیں تو 5 تو یہ شعبے ہو گئے، 6 نمبر آتے ہمارے. تو دعا تو پوری نہیں ہوتی، 7 چکر پورے ہو جاتے، دعا پوری نہیں ہوتی. طواف کرنے میں اور صحیح کرنے میں ایک خاص بات یہ ہے، نگاہ اٹھا کر نہ چلے. حرم دیکھنا ہو تو اطمینان سے بیٹھ کے پورا حرم ایک دفعہ دیکھ لے. نہیں جی مانتا تو 1 چکر ایسے ہی لگا لے، ہر اینگل سے دیکھ لے. لیکن طواف کرتے وقت نہ دیکھے، نگاہ نہیں، صحیح کے وقت نہ دیکھے. طواف کرتے وقت خانہ کعبہ کو دیکھنا منع ہے، اس لیے خاص طور سے خانہ کعبہ پر تو بالکل نگاہ نہ ڈالے. سینہ کرنا ادھر منع ہے سوائے استلام کی حالت میں کہ جب چکر پورا ہو گیا اب سینہ ادھر کر کے استلام کر سکتے ہیں. لیکن طواف کرتے وقت خانہ کعبہ کو دیکھنا منع ہے، مکروہ تحریمی تک لکھا ہوا ہے انہوں نے بتایا، اس لیے نہیں دیکھنا چاہیے. اور ہم تو یہ عادت بنانے گئے ہیں کہ ہم نیچے دیکھ کر چلنے کی ہماری عادت ہو جائے. جب نیچے دیکھ کر چلتے ہیں تو قلبی انتشار نہیں ہوتا، اور جب صحیح کرتے وقت اور حرم میں طواف کرتے تو اوپر دیکھتے ہیں تو سب ڈیزائن دیکھتے ہیں، ارے ماشاء اللہ کتنی خوبصورت ہے، ارے مینارہ کیسا ہے، کیسی لائٹ ہے، کیا بنایا ہے. ہم تو گئے تھے اپنا دل بنانے کے لیے اور لوگوں نے بنایا اسی میں الجھ کے رہ گئے. اس لیے نیچی نگاہ کر کے چلیں گے اور بار بار یہ سوچتے رہیں گے اللہ پاک میرے ساتھ ہے،
اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا دل دیکھ رہا ہے، میں جو سوچ رہا ہوں وہ سمجھ رہا ہے. ایسے باتیں کرتے بھی چلیں گے، دعا بھی کریں گے اور باتیں بھی کریں گے اللہ پاک سے. تو اس طرح سے اطمینان کے ساتھ آرام کر کے طواف کرنے جائیں گے، اور جب طواف پورا ہو جائے گا تو حلق کرا دیں گے. اور عورتیں ایک انگل بال ہو تو مسئلہ آپ لوگوں نے خود ہی سیکھ لیا ہوگا، جتنا بتایا ہے ہماری بہنوں نے آپاؤں نے اتنا اپنا بال کاٹ لیں. آپ پردے کا بہت زیادہ اہتمام رکھیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حرم میں جانے کے بعد پردہ نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سے ممالک کی عورتیں بے پردہ آتی ہیں، لیکن اپنی عورتوں کو اگر وہاں بے پردہ کیا پوری زندگی بے پردہ رہیں گی. اس لیے وہاں پر اہتمام ہونا چاہیے پردے کا. اور پردے کے بارے میں آپ جانتے ہیں، وہ ایک کیپاسی اسے لگا لیں گے، پردہ ہو جائے گا انشاءاللہ. عورتیں ایسی جگہ بیٹھیں گی جہاں پر دوسرے ملک کی بھی عورتیں ہوں گی، خاص طور سے انہی عورتیں ملیں گی جو اردو سمجھتی ہیں. تب اب بیٹھ کر خیریت پوچھنے کی عادت نہ ڈالیں. حجن آپ کہاں سے آئی ہیں؟ آپ کہاں سے؟ میں بمبئی سے. ارے بمبئی تو سنا ہے بہت اچھا شہر ہے، انڈیا کا سب سے اچھا شہر ہے. ہاں وہ تو بہت اچھا شہر ہے. اچھا اب یہ خیریت پوچھنے بیٹھی. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میری 3 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں. شادیاں ہو گئی؟ ہاں تینوں کی شادی ہو گئی. اچھے حال میں؟ ارے بہن کیا پوچھتی ہو، 2 تو بہت اچھے حال میں، ایک کی تو ساس اتنی ظالم ملی ہے. اب لو، اب یہ حرام ہے کہ ظالم کا چرچا ہو رہا ہے. یہاں تو سب سے توبہ کر کے آئے تھے، اس لیے آپ بالکل دوستی نہ کریں. کوئی ضرورت نہیں ہم دیوالی کی خیریت پوچھنے کی. ہاں وہ جانے اس کا کام. ہم تو آئے حج کرنے کے لیے، ہمیں نہ پوچھنا ہے نہ بتانا ہے. کوئی پوچھے بھی تو کہہ دو کہ بھائی مجھے میرے معمولات پورے کرنے ہیں، آپ ذرا میں پڑھ لوں تو بات کروں. اتنا پڑھو کہ بولنے کی ضرورت ہی نہ ہو. اور اگر زیادہ پریشان کرے تو پھر سنو، حجن آپ پڑھ کے آئی ہیں، آپ کو فلاں دعا یاد ہے کیا؟ آپ کو فلاں دعا یاد ہے کیا؟ ذرا سنائیے تو. اچھا نماز کے فرائض تو آپ کو یاد ہی ہوں گے. اب وہ دیکھے گی تو بڑی بری پھنسی تو جلدی کہے گی میں ذرا مجھے استنجے کا تقاضا ہے جا کر آتی ہوں. ہاں جان چھوٹے گی. اور حاجی لوگ بھی نہ کریں. اچھا آپ کون سے ٹور سے آئے ہیں؟ یہ تو ہو گیا کام، یہ تو ہو گیا حج. ہاں یہ حج کا ستیہ ناش ہو جائے گا. اس لیے گونگے اور بہرے اور کسی کو پہچانیں گے نہیں. بمبئی میں کبھی ملنے نہیں آتے، لیکن وہاں حرم میں السلام علیکم. پتہ چلا تو آپ آئے ہوئے ہیں تو میں نے کہا ہاں بھائی پتہ چلا تو ٹھیک ہے، آپ اپنا کام کیجئے، مجھے میرا کام کرنے دیجیے. ملنا ہوگا تو بمبئی میں آئیے گا. ارے یار آپ تو ویسے بڑے بد اخلاق معلوم ہو رہے ہیں. ہاں میں بہت زیادہ بد اخلاق ہوں، آپ جائیے السلام علیکم. سب لوگ گروپ بنا کر ملنے جاتے. سنا اپنے فلاں بھی آئے ہیں، کہاں ٹھہرے ہیں؟ ہمیں جانتا ہوں، چلیے ملاقات کریں گے کیا؟ بھائی ہم یہاں کہاں ملنے ہیں، ہم تو اللہ پاک سے ملنے آئے. ہم کس سے ملنے ہیں؟ ہم تو اللہ پاک سے ملنے ہیں، ہم مخلوق سے کیوں ملنے جائیں گے؟ اس لیے وہاں ملاقاتیں نہ کریں، باتیں نہ کریں. اپنے ٹائم ٹیبل بنا لیں. ہم اتنی دیر تک سوئیں گے، اس سے زیادہ نہیں سوئیں گے. رات کو کھانا کھا کر مثلاً جلدی سو جائیں گے. کھانا کھائے فوراً سو گئے، 4 گھنٹے سو کر پھر اٹھ جائیں گے. اب ہم 10:30 بجے سو گئے تھے تو 4 گھنٹے میں کتنے بجے؟ 2:30 بجے اٹھ کے حرم چلے جائیں گے. تم چلتی ہو کیا؟ تم چلتے ہو کیا؟ یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں. تم تمہارا ٹائم ٹیبل بناؤ، میں میرا ٹائم ٹیبل بناتا ہوں. اتنی دیر طواف کریں گے، اتنی دیر نمازیں پڑھیں گے، اتنی دیر تلاوت کریں گے، اتنی دیر درود پڑھیں گے. پچھلے حج میں جانے سے پہلے ایئرپورٹ پر جب سب کام ہو گیا تو میرے دوستوں سے میں نے کہا بھائی یہ طے کر لو مدینے پاک جانا ہے، ہم مدینے پاک جانے سے پہلے انشاءاللہ 1 لاکھ درود پڑھ کر جائیں گے. جانے سے 1 ہفتہ پہلے ایک ساتھی نے ہمارے کہا کہ الحمدللہ ہمارا 1 لاکھ درود ہو گیا. چونکہ احرام کی حالت میں درود پاک کی نیت کیا اور احرام کی حالت میں اس کو پڑھنا شروع کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہی ساتھی ابھی سفر میں 17 دن ساتھ میں تھے، 1.5 لاکھ درود 17 دن انہوں نے پڑھ لی. اس لیے کہ احرام میں جو کچھ کرے گا بعد میں اس کی زندگی ویسی بن جائے. 30 رمضان کے بعد 22 سے 23 روزے تو میں نے ان سے فون پہ بات کیا. میں نے پوچھا بھائی درود کتنا ہوا؟ انہوں نے کہا الحمدللہ 1 لاکھ تو ہو چکے. کیوں؟ احرام کی حالت انہوں نے یہ عمل کیا تھا تو ان کی پوری زندگی میں درود پاک کی برکت مل گئی. اس لیے ہم کچھ طے کر کے جائیں. ہم رشتہ دار ہیں، ہم بالکل ضرورت کی باتیں کریں گے، غیر ضروری باتیں نہیں کریں گے. کوئی کرے گا ہم کہیں گے چھوڑو بھائی ہم باتیں کرنے کے لیے نہیں آئے. اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں گے، اپنے وقت حرم میں چلے جائیں گے. صبح ارادہ کر لیں گے
کہ ہم نے اتنے اتنے جو گناہ کیے تھے عادت بن گئی تھی، ہم آج ہونے نہیں دیں گے اور شام کو وہیں حساب لگائیں گے. ہمارے اللہ نے بچایا، کیونکہ یہ ایسی مشق ہے کہ جو مشق کر لیں گے پھر انشاءاللہ ویسی بن جائیں گے. شام کو اللہ الحمدللہ، اللہ آپ کا بڑا احسان ہے کہ میرا پورا دن ایسا گزر گیا، نہ میری آنکھوں نے خطا کیا، نہ میں نے کوئی لایانی کیا، نہ غیبت کیا، نہ دل میرا کسی سے گندا ہے. اللہ آپ کی بڑی مہربانی ہے. ہر دن اس کی کوشش کریں گے کہ ہر دن نماز اچھی بنے گی، تو اس لیے نماز کی مشق کریں گے. قضا عمری ہوگی تو قضا نماز پڑھیں گے، اور اگر قضا نہیں ہے تو نفل پڑھیں گے. ابھی سے حاجی زندگی بھر کی عادت بنا لیں کہ کم از کم 2 رکعت نماز پڑھ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو روز ایصال ثواب کریں گے روز، تاکہ جب ہم مدینے پاک پہنچے اور کھڑے ہوں جیسے سامنے فوراً یاد آ جائے حضور کو، اچھا یہ میرا وہی امتی ہے جو انڈیا سے ہمارے پاس اتنی نمازیں پڑھ کر بھیجتا تھا، یہ وہی آیا ہے. ہوگا کہ نہیں خیال؟ تو کتنا نفع پہنچے گا وہاں پہنچ کر. اس لیے ابھی سے عادت بنا لیں. حرم میں وہاں رہیں گے ویسا کرنا شروع کر دیں. غرض یہ کہ اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بہت بچائیں، بے جا ملاقاتوں سے بچائیں. ہاں دعوت کا ساتھی ہے، مشورے میں طے ہوا ہے، تو اس کی یہ ملاقاتیں بے جا نہیں ہے، یہ تو دعوت کی محنت کو عنوان پر ہے، یہ تو اسے بہت بڑا اجر دلائے گی. اس لیے بلا وجہ کی ملاقاتوں سے باز رہیں. ہاں کوئی رشتہ دار ایسا آیا ہے جس کے بارے میں پتا چلا وہ بیمار ہو گیا، اب ضرور جائیں گے، عیادت کریں گے، اس کی خبر پوچھیں گے، دوا علاج کرا سکتے تو وہ بھی کرائیں گے. یہ تو ہے کار ثواب ہے. اس لیے اس طرح سے حرم میں وقت گزاریں گے. حرم میں بیٹھے بیٹھے نماز سے فارغ ہو کر کوئی کام نہیں ہے تو خالی خانے کعبہ کو دیکھیں گے. 20 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. سامان کی لسٹ نہ لے کر جائیں، صرف کھجور، زمزم اور کچھ مسلح اگر لانا ہے تو وہ لے کر آئیں. اب تو آپ کے بمبئی والے بلا وجہ خریدتے ہیں، سارا سامان وہاں سے یہاں سستا ملتا ہے. اور میں تو کہتا ہوں بھائی جس کے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے اسے عادت ہے کہ کچھ لے کر آنا ہے تو وہ ابھی جانے سے پہلے یہاں ملتا ہے، خرید لو. ایک بیگ خرید لو، اس میں کھلونے بھر دو، امپورٹڈ کپڑے ڈال دو، یہی خریدو. 2 بیگ 3 بیگ بنا لو اور کسی دوست کے گھر رکھ دو اور کہہ دینا جب ایئرپورٹ پہ لینے آنا تو تمہاری گاڑی میں ڈال کر لے کر آنا. وہی شور مچاؤ، ارے بھائی میرا بیگ کس کے پاس ہے؟ جب اترو ارے بھائی میرا بیگ کہاں ہے؟ ایک دوست ہمارے کہتے ہیں حاجی جب حج کے لیے آتا ہے تو کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اور واپس جاتا ہے تو کہتا بیگ میرا بیگ. کیوں اتنا خریدتا ہے؟ لبیک بھول جاتا ہے، اب تو کہنا نہیں، اب تو بیگ میرا بیگ شور کرتا ہے. اس لیے آپ 4 بیگ خرید کر یہی چھوڑ جائیے، یہی خرید لیجئے اور اس دوست سے کہہ دیجیے جس دن ایئرپورٹ آؤں گا حج کر کے تو یہ سب بیگ گاڑی میں ڈال کر لانا، گھر والوں کو مت بتائیے. اور جب باہر نکلو تو بولے بھائی میرا سامان کس کے پاس ہے؟ ارے بھائی کس کے پاس؟ تو دوست بولے گا بھائی میں نے رکھا ہے گاڑی میں، فکر مت کرو. ہاں بھائی ٹھیک ہے. اب گھر پہ اترے گا ساتھ میں سارا سامان لے کر آئیے. آپ لائے وہاں سے زمزم، مسلح، کھجوریں، لیکن 4 بیگ بھی ساتھ میں آئے، ہو گئے گھر والے خوش. سامان مت لے کر آئی وہاں، یہیں سے خرید لیجئے سارا کا سارا. گلدستے مومن اگر مل جاتی ہے تو ضرور لے لیجئے. اس میں حمد ہے، نعت ہے، مناجات ہے. یہاں سے مناجات مقبول خرید لیجئے. یا اوراد مومن کتاب لکھوایا ہے، اس میں شروع میں 7 دنوں کی دعائیں ہیں. وہاں کوئی کام نہیں ہے. حرم میں روز ایک منزل دعا کی مانگ لیجئے. یا عرفات کے میدان میں چاہے مناجات مقبول میں سے یا حزب الاعظم میں سے 7 منزلیں آپ وہاں مانگ لیں. 100 درود اس میں لکھایا گیا، روز 100 درود پڑھ لیں. جمعہ کے دن وہاں اہتمام کریں. خاص طور سے مدینے پاک جائیں تو اس سے پہلے اتنا درود پہنچ جائے کہ کوئی پیش کیا جاتا ہے کہ پہنچے تو امتی پتہ چلے کہ فلاں آیا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے.